لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا کے دیوانوں، اسلامی سال کا 8واں مہینہ شعبان المعظم ہے۔ شعبان المعظم بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، عبادت والا مہینہ ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے یہ۔ اس مہینے کی عظمت و بزرگی کا اندازہ جو ہے اگر لگانا ہے تو اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، اپنے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان سے لگایا جا سکتا ہے کہ ماہ شعبان کتنا معظم، کتنا بابرکت، کتنا عزت والا مہینہ ہے۔ جامع الصغیر کے اندر ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کا مہینہ اللہ کا ہے۔ میرے آقا نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان جو ہے میرا مہینہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان کا مہینہ میرا ہے۔ شعبان پاک کرنے والا ہے اور رمضان گناہ مٹانے والا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا شعبان پاک کرنے والا ہے اور رمضان جو ہے گناہ مٹانے والا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ان احادیث سے معلوم ہوا کہ ماہ شعبان المعظم کو ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ ماہ شعبان کو میرے آقا نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اور جس چیز کو میرے آقا سے نسبت ہو جاتی ہے
جس چیز کو میرے آقا سے نسبت ہو جاتی ہے وہ چیز جو ہے زمانے میں ممتاز ہو جاتی ہے، وہ چیز زمانے میں ممتاز ہو جاتی ہے۔ جس چیز سے میرے آقا سے نسبت ہو گئی، چاہے وہ شخصیت ہو، چاہے جگہ ہو، چاہے کوئی اور بھی چیز ہو، جس چیز کو میرے آقا سے نسبت ہو گئی وہ چیز جو ہے زمانے میں ممتاز ہو جاتی ہے۔ جیسے دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک آپ دائرہ اسلام کے اندر آئے نہیں تھے تب تک تو آپ عبداللہ تھے، ابو بکر تھے، مگر جب میرے آقا سے حضرت ابو بکر کو نسبت ہو گئی، جب حضرت ابو بکر دائرہ اسلام کے اندر آ گئے، میرے آقا سے نسبت ہو گئی، تو اب وہی عبداللہ، اب وہی ابو بکر جو ہے صدیق اکبر بن جاتے ہیں، وہی ابو بکر صدیق اکبر بن جاتے ہیں۔ حضرت عمر جو کل تک جو ہے عمر صرف تھے، میرے آقا سے ابھی تک جو ہے ان کی نسبت نہیں ہوئی تھی، مگر جیسے ہی میرے آقا سے حضرت عمر کو نسبت ہوتی ہے اب وہی عمر جو ہے فاروق اعظم بن جاتے ہیں۔ اور میرے آقا کا پیارا شہر مدینہ منورہ، جب تک میرے آقا کا قدم جو ہے مدینہ منورہ پر نہیں پڑا تھا، اس مقام کو لوگ جو ہے یثرب کے نام سے یاد کرتے تھے، یثرب کے نام سے جانتے تھے، مگر جیسے ہی میرے آقا کا قدم مبارک مدینہ منورہ کی سرزمین پر پڑا ہے اب وہ شہر جو ہے یثرب نہیں رہ گیا، یعنی بیماریوں والا شہر نہیں رہ گیا، بلکہ وہ مدینۃ النبی بن گیا، نبی کا شہر بن گیا۔ اور میرے آقا کی نسبت کی وجہ سے جو ہے مدینہ تمام شہروں میں ممتاز ہو گیا، تمام شہروں میں مدینہ ممتاز ہو گیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جس چیز کو میرے آقا سے نسبت ہو جاتی ہے اس کا مقام جو ہے بہت زیادہ بلند ہو جاتا ہے، وہ چیز جو ہے زمانے میں ممتاز ہو جاتی ہے۔ تو اب ماہ شعبان کو میرے آقا نے اپنا مہینہ کہا تو معلوم ہوا کہ 12 مہینوں میں جو سب سے ممتاز مہینہ ہے، جس کو بلندی حاصل ہے، وہ ماہ شعبان ہے، کیونکہ اس کو جو ہے میرے آقا سے نسبت ہو گئی، میرے آقا نے ماہ شعبان کو اپنا مہینہ کہا۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، نزہۃ المجالس کے اندر ہے کہ حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام مہینوں میں سب سے زیادہ پیارا مہینہ جو تھا وہ شعبان تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا کو تمام مہینوں میں یعنی 12 مہینوں میں جو سب سے زیادہ پیارا مہینہ تھا وہ ماہ شعبان تھا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ماہ شعبان ایسا مہینہ ہے کہ میرے آقا کو یہ مہینہ پسند ہے، میرے آقا نے اس مہینے سے محبت کی ہے، اور میرے آقا نے اس مہینے میں جو ہے کثرت کے ساتھ عبادت بھی کی ہے۔ میرے آقا نے اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ جو ہے عبادت کی ہے۔ حدیثوں کے اندر جو ہے یہ ملتا ہے، حدیثوں کے اندر ملتا ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان کے اندر جو ہے کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اور کثرت سے جو ہے آپ دعا کیا کرتے تھے۔ دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، شعب الایمان کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان، رجب اور ماہ رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے۔ میرے آقا نے بتایا کہ جو ماہ شعبان ہے وہ رجب اور رمضان کے بیچ کا مہینہ ہے، رجب اور رمضان کے بیچ کا مہینہ ہے، وہ مہینہ ماہ شعبان ہے۔ اور میرے آقا نے آگے ارشاد فرمایا، لوگ اس کی شان سے غافل ہیں، یعنی ماہ شعبان
کتنی عظمت والا مہینہ ہے، کتنا بزرگی والا مہینہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ لوگ اس کی شان سے غافل ہیں، یعنی اس کے مقام کو لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اس کا مقام کتنا بلند ہے، ماہ شعبان کتنی بلندی والا مہینہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس کی شان سے لوگ غافل ہیں۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا اس میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ ماہ شعبان کے اندر بندوں کے اعمال جو ہے وہ اٹھائے جاتے ہیں۔ اور میرے آقا نے آگے ارشاد فرمایا اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرے اعمال اس حال میں اٹھے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اب اس حدیث پاک کے اندر جو ہے میرے آقا نے پہلے تو یہ واضح کیا کہ ماہ شعبان جو مہینہ ہے وہ رجب اور رمضان کے بیچ کا مہینہ ہے۔ اور دوسری چیز جو میرے آقا نے بتائی کہ اس کی بلندی، اس کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، لوگ اس کی بزرگی سے غافل ہیں، اس کی عظمت کو سمجھنے سے لوگ غافل ہیں۔ اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جو ہے لوگوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ اعمال اٹھائے جانے کا مطلب کہ اس مہینے کے اندر جو ہے ہم اور آپ کا جو اعمال نامہ ہے وہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، وہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور میرے آقا کو یہ چیز پسند تھی کہ جب میرا نامہ اعمال جو ہے رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں روزے سے رہوں، یعنی جب میرا نامہ اعمال بند ہو، آخری جو عمل ہو اس میں یہ لکھا ہو کہ میں نے آخری یہ دن جو ہے روزے سے گزارا ہے، یہ چیز جو ہے میرے آقا کو پسند تھی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ماہ شعبان ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جو ہے ہمارا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ جو ہے اپنی کتاب غنیت الطالبین کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ اس مہینے میں یعنی ماہ شعبان میں محبوب کبریہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ جو ہے اپنی کتاب غنیت الطالبین کے اندر لکھتے ہیں کہ جب تم کو ماہ شعبان مل جائے، برکت والا مہینہ مل جائے، رحمت والا مہینہ مل جائے، مغفرت والا مہینہ مل جائے، تو تم جو ہے ماہ شعبان کے اندر کثرت سے درود شریف پڑھو۔ اور آگے آپ لکھتے ہیں کیونکہ یہ مہینہ جو ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کے وسیلے سے بارگاہ الہی میں قرب حاصل کرنا چاہیے۔ یعنی اس مہینے میں آپ درود شریف بھی کثرت سے پڑھیں اور نفلی عبادت بھی کثرت سے کریں تاکہ اس مہینے کی برکت سے جو ہے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، کیونکہ یہ مہینہ جو ہے رحمت والا ہے، مغفرت والا ہے، عبادت والا ہے۔ اگر آپ اس مہینے میں کثرت سے درود شریف پڑھیں گے تو آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اگر آپ نفلی عبادت کریں گے تو آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور آپ پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کریں گے، یعنی جو عبادتیں ہم پر فرض کی گئی ہے ہم ان عبادتوں کو بھی بجا لائیں گے تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ یعنی یہ مہینہ ہم اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم اور آپ کو ایسا مہینہ عطا فرمایا کہ جس میں جو ہے ہم بہت آسانی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے یعنی اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے پھر تو
اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، دوسرے مقام پر شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ شعبان المعظم کو تمام مہینوں پر ایسی فوقیت حاصل ہے جیسے مجھے تمام انبیاء پر حاصل ہے۔ یعنی میرے آقا نے فرمایا کہ جس طریقے سے میں انبیاء کرام کی جماعت میں ممتاز ہوں، سب سے الگ ہوں، سید الانبیاء ہوں، نبی الانبیاء ہوں، اسی طریقے سے ماہ شعبان بھی جو ہے یہ 12 مہینوں میں سب سے ممتاز ہے، سب سے الگ ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ ماہ شعبان بھی ایک ایسا مہینہ ہے جو اللہ تک پہنچانے والا مہینہ ہے، جو اللہ تک پہنچانے والا مہینہ ہے، جس میں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جس میں اللہ کی رحمتیں جو ہے کثرت سے برستی ہیں، جس میں جو ہے لوگوں کو مغفرت کا پروانہ جو ہے کثرت سے ملتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تمام مہینوں پر ایسی فوقیت حاصل ہے ماہ شعبان کو جیسے مجھے انبیاء پر حاصل ہے، جیسے مجھے انبیاء پر حاصل ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام مہینوں سے پیارا مہینہ جو تھا وہ شعبان تھا، اس لیے آپ اس ماہ مبارک میں جو ہے کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ میرے آقا کو ماہ شعبان بہت پسند تھا اور میرے آقا ماہ شعبان کے اندر جو ہے کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات کو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ماہ شعبان کی 15ویں رات کو جو ہے شب برات کہتے ہیں۔ شب برات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شب کے معنی ہوتا ہے رات، برات کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارا، یعنی جو 15ویں شب ہوتی ہے ماہ شعبان کی وہ چھٹکارے کی رات ہے، یعنی جہنم سے آزادی حاصل کرنے والی رات ہے۔ اس رات میں جو ہے کثرت کے ساتھ جو ہے جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے۔ اور آگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اس رات میں جو ہے بندوں پر اللہ رب العزت کی لاتعداد جو ہے نازل ہوتی ہے۔ یعنی کتنی رحمتیں اس رات میں نازل ہوتی ہیں، لاتعداد، جس کا کوئی شمار ہی نہیں، کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ جو ماہ شعبان کی 15ویں شب ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، وہ ایسی مبارک رات ہے کہ جس میں اللہ کی بے شمار لاتعداد رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے اس رات کا جو ہے ہمیشہ سے ہمارے اسلاف نے اہتمام کیا ہے، اور اس رات کے اندر جو ہے ہمارے اسلاف نے عبادتیں کی ہے، صدقہ و خیرات کیا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور دیکھیں ابن ماجہ کے اندر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آئی، میرے آقا نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئی تو تم لوگ جو ہے رات کو عبادت کرو۔ میرے آقا نے یہ حکم دیا کہ اگر تمہاری زندگی کے اندر جو ہے شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو اس رات کو جو ہے سونے میں مت گزار دو، بلکہ اس رات میں جو ہے عبادت کرو، اور دن کو روزہ رکھو، اور دن کو روزہ رکھو، یعنی 15ویں شب میں عبادت کی جائے اور جو 15واں دن ہے اس میں روزہ رکھا جائے۔ اس بات کا میرے آقا نے حکم دیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی کے اندر شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو تم پوری رات جو ہے عبادت میں گزار دو اور دن کو جو ہے روزہ رکھو۔ اور آگے میرے آقا فرماتے ہیں، بے شک اس رات میں خدائے تعالی
آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اپنی شان کے لائق اور اعلان کرتا ہے کہ یعنی شعبان کی 15ویں رات جو ہے اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار. پوری رات جو ہے یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار میں اسے بخش دوں. اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرتا ہے 15ویں شب میں کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار میں اسے بخش دوں. اور آگے میرے آقا فرماتے ہیں کہ کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اسے روزی دوں. یعنی یہ بھی اعلان ہوتا ہے کہ کوئی روزی کا طلبگار ہے, کوئی روزی لینا چاہتا ہے, اس کو روزی دی جائے, اس کو رزق دیا جائے. اور آگے میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ بھی اعلان ہوتا ہے کوئی بلا و مصیبت سے چھٹکارا مانگنے والا کہ میں اسے رہائی دوں. یعنی یہ ایسی رات ہوتی ہے, ہر رات میں تو ہم مانگتے ہیں کہ اے پروردگار عالم ہم کو بلا و مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما دے, ہم کو رزق عطا فرما دے, ہم کو مغفرت کا پروانہ دے دے. مگر شعبان کی 15ویں رات ایسی رات ہے کہ اس رات میں پروردگار کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ کوئی لینے والا ہے کہ نہیں, جس کو چاہیے آج جہنم کا پروانہ لے لے, آج جہنم سے آزادی کا پروانہ لے لے, آج رزق لے لے, بلا و مصیبت سے آزادی لے لے. اس رات میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اور راتوں میں ہم مانگتے ہیں کہ مولا دے دے. تو شعبان کی 15ویں شب ایسی شب ہے. اور میرے آقا نے فرمایا کہ یہ سلسلہ یعنی یہ اعلان والا جو سلسلہ ہے کب تک چلتا رہتا ہے. میرے آقا نے فرمایا رات بھر یہ اعلان ہوتا رہتا ہے. رات بھر یعنی آفتاب غروب ہوتا ہے, مغرب کے وقت سے لے کر جو ہے فجر کے طلوع ہونے تک جو ہے یہ اعلان چلتا رہتا ہے. یعنی پوری رات جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ جب ایسی مبارک رات مل جائے تو ایسی راتوں میں جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے, توبہ و استغفار کرنا چاہیے اور درود و سلام پڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایسی رات جب ملے زندگی کے اندر تو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیے. ایسی راتوں کی قدر کرنی چاہیے, ایسی راتوں کی قدر کرنی چاہیے, نہ کہ ایسی راتوں کو جو ہے غفلت میں گزار دے. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب جو ہے آنے والی ہے. ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب آنے والی ہے. وہ مغفرت والی رات آنے والی ہے, رحمت والی رات آنے والی ہے. اس رات میں جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی نیت کر لیں کہ اس رات میں جو ہے ہم اپنے ایک بھی وقت کو جو ہے فالتو یعنی غفلت میں نہیں گزاریں گے, بلکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے. اور میرے